بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعیت کی اہمیت نمبر 497۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی 3 آدمی سفر کے لیے نکلیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر منتخب کر لیں۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2608۔ نمبر 498۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میری امت کو یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہی پر مجتمع نہیں کرے گا۔ اللہ کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس نے اجتماعیت سے گناہ کنارہ کشی اختیار کی وہ دوزخ میں پھینک دیا گیا۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2167۔ نمبر 499۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ نمبر 1، امیر کی بات سننا یعنی سماع۔ نمبر 2، کہاں ماننا یعنی طاعت۔ نمبر 3، جہاد۔ نمبر 4، ہجرت۔ نمبر 5، اور مسلمانوں کی جماعت سے وابستہ رہنا، اس لیے کہ جو شخص 42 برابر جماعت سے جدا ہو اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال پھینکی، الا یہ کہ وہ دوبارہ جماعت کی طرف پلٹ آئے، اور جس نے لوگوں کو جاہلیت کی طرف بلا لیا یعنی غیر منظم زندگی، انتشار، فساد اور خانہ جنگی، تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2863۔ الجماعت سے چمٹ کر رہنا ضروری ہے۔ نمبر 500۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اگر اپنے امیر میں ایسی باتیں پائے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے تب بھی اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایک بارش بھی اجتماعیت سے علیحدہ ہوا اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو اس کی موت جاہلیت کی موت متصور ہوگی۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1849۔ فساد کی گردن اڑا دی جائے گی۔ نمبر 501۔ حضرت ارفجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے اور فساد رونما ہوں گے، لہذا ایسی حالت میں جو کوئی امت کے اتفاق میں دراڑے ڈالنا چاہے تو اسے تلوار سے قتل کر دو، قطع نظر اس سے کہ وہ کون ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1852۔ عدل و انصاف۔ نمبر 502۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ میسر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 صفات سے متصف افراد کو اپنے عرش کے نیچے سایہ فراہم کریں گے۔ ان میں سے پہلا وہ حکمران ہوگا جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1423۔ نمبر 503۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
روز قیامت اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور نشست کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ قریب عادل حکمران ہوں گے، اور اللہ کے مقبوض ترین اور نشست کے اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ سے دور ظالم حکمران ہوں گے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1329۔ نمبر 504، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عدل و انصاف سے کام لینے والے اور روشنی کے ممبروں پر پراجمان اللہ کے دائیں طرف ہوں گے، جبکہ اللہ کے دونوں ہی ہاتھ دائنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو گھر والوں میں بھی اور سپرد کردہ امور کے فیصلوں میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1827۔ نمبر 505، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑے کے ذمے ایک صدقہ ہے۔ ہر طلوع ہونے والے دن اگر انسان لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2702۔ نمبر 506، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، روزے دار کی افطاری تک دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھاتا ہے، اس لیے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ عرصے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3598۔ ظلم اور ناانصافی۔ نمبر 507، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین کے معاملات میں تھوڑا سا بھی ظلم کیا، روز قیامت اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2452۔ نمبر 508، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی انسان کو ظالمانہ قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے حابیل کو بھی اس گناہ کا ایک حصہ پہنچتا ہے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل انسانی کی ابتدا کی تھی۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7321۔ نمبر 509، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2447۔ مظلوم مقتول مسلمان شہید ہوتا ہے۔ نمبر 510، حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا گیا تو وہ بھی شہید شمار کیا جائے گا۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 4107۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقوی۔ نمبر 511، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ میں اس حال میں تم لوگوں کو چھوڑ کر دنیا سے جاؤں گا کہ تم میں سے کوئی شخص میرے کسی ظلم کا بدلہ لینے کا مطالبہ کرنے والا نہ ہوگا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2201۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ نمبر 512، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 84۔ نمبر 513، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں سرحدوں پر ایک صبح یا ایک شام دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2792۔ نمبر 514، حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس بندے کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اسے دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2811 نمبر 515۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے والے غازی کو ساز و سامان مہیا کیا وہ بھی غازی ہے، اور جو غازی کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال کا اچھا جانشین بنا وہ بھی غازی شمار ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2843 نمبر 516۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں، پھر لڑوں اور مارا جاؤں، پھر لڑوں اور مارا جاؤں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1876 نمبر 517۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین سے جہاد کرو، اپنے مالوں سے، اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2504 نمبر 518۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اللہ کی راہ میں جہاد کی، ایک اونٹنی کے دودھ دھونے کے وقفے کے برابر وقت بھی جہاد کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2792 نمبر 519۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو خوف خدا سے اشکبار ہوئی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات بھر پہرا دیتی رہی۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1639 نمبر 520۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے جہاد کیا اور نہ کبھی دل میں اس جہاد کا ارادہ کیا، اور وہ نفاق کی ایک حالت میں مرا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1910۔ قرض کے علاوہ شہید کے دیگر گناہ معاف ہیں نمبر 521۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں گا تو کیا میری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، بشرطے کہ تم اللہ کے راہ میں قتل کیے جاؤ، اور بشرطے کہ تم ثابت قدمی سے لڑو، ثواب کی توقع رکھو، پیش قدمی کرو اور پیٹھ نہ دکھاؤ، سوائے قرض کے وہ معاف نہیں ہوگا۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہی بتایا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1885۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا نمبر 522۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام مستقل طور پر قائم و دائم رہے گا، اور تا قیامت مسلمانوں کا ایک گروہ اس دین کے خاطر قتال کرتا رہے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1922۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔